مفتی صاحب سوال ہمارا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی روح اس کے گھر میں آتی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہاں، بعض جگہ یہ مشہور چیز ہے کہ مردے کی روح 40 دن تک اس کے گھر کے چکر کاٹتی ہے، یا سال کے بعد وہ اس دن جس دن وہ آدمی کی وفات ہوئی ہوتی ہے اس دن وہ اس کے گھر آتی ہے، دیکھنے کے گھر میں سب خیریت سے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کس کی شادی ہوئی ہے، اور کون دنیا سے گیا ہے، کون پیدا ہوا ہے۔ تو یہ سارے معاملات روح دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ بھائی، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے ان باتوں کا، یہ لوگوں نے خود اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں کہ روح گھر کے چکر کاٹتی ہیں، وہ 40 دن تک گھر میں رہتی ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ جب جسم سے روح نکل جائے تو انسان کی یہ جو زندگی ہے یہ بھی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، اور پھر اس روح کو قرآن کہتا ہے اگر وہ مومن کی روح ہے اس کو نیک روحوں میں ڈال دیا جاتا ہے، علیین میں۔ اگر وہ کسی مشرک کی، کافر کی روح ہے تو اس کو بری روحوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی سجین میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اتنا تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ کہیں بھی قرآن سے کسی بھی حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ انسان کی، مردے کی وہ روح اس کے گھر واپس آتی ہے۔ اس کا شرعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مفتی صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تدفین اور جنازے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جب بچہ مردہ پیدا ہو تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا، البتہ اس کی تدفین کی جائے گی۔ اس کو نہلا کر چند اس کے عزیز جائیں اور اس کو جا کر دفن کر دیں، اور اگر وہ بچہ زندہ پیدا ہوا، خواہ اس نے ایک سانس لیا ہو اس دنیا میں، تو ایسے بچے کا باقاعدہ جنازہ بھی پڑھا جائے گا، باقاعدہ تکفین اور تدفین کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ مفتی صاحب ماسک لگا کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی، عام حالات میں ماسک لگا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ کسی مجبوری کی حالت میں ماسک لگا کر نماز پڑھنے میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، اور یہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان ہو رہی ہے فجر کی تو سحری کر سکتے ہیں اذان کے ساتھ ساتھ، اس کا کیا حکم ہے؟ سحری کا وقت تو طلوع فجر سے پہلے ہے، اور جو اذان ہوتی ہے اذان فجر، یہ طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے۔ اگر ہم طلوع فجر کے بعد سحری کھائیں گے تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اذان کے دوران سحری کھاتے رہیں، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے روزہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ سحری ہے جو وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے کھانی چاہیے اور ختم کر دینی چاہیے، اور جب اذان ہوتی ہے وہ طلوع فجر جب ہو جائے، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر ہی اذان ہوتی ہے۔ تو اس سے اگر کوئی اذان کے دوران وہ یا طلوع فجر کے بعد سحری کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب کیا عورتیں تراویح پڑھنے مسجد میں جا سکتی ہیں؟
عورتیں نماز پڑھنے کے لیے عورت کے لیے یہی ہے کہ وہ گھر میں اس کا عورت کا نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اور جو تراویح ہے، عورتیں بھی آخر قرآن سننا چاہتی ہیں، تو مسجد میں تو عورت کے لیے جانا یہ افضل نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا وہ افضل ہے، ہر قسم کی نماز. اب عورتیں یہ خواہش رکھتی ہیں کہ وہ تراویح پڑھیں اور قرآن مکمل سنیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں حافظ کا انتظام کرنا چاہیے. وہ حافظ صاحب مردوں کو بھی تراویح پڑھائیں اور عورتوں کو بھی تراویح پڑھائیں. عورتیں باپردہ کھڑی ہوں اور حافظ صاحب کے پیچھے گھر کے جو مرد ہیں وہ کھڑے ہوں، تو اس سے عورتیں تراویح بھی پڑھ لیں گی اور مکمل قرآن کریم بھی سن لیں گی. تو گھر میں بھی یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے. اور ویسے بھی یہ نفلی عبادت ہے جو کہ گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے. اور مسجد کی بھی البتہ یہ اہل علاقہ کو، جو مسجد کے متعلق لوگ ہیں، ان کو مسجد کی رونق کا بھی خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں اس حساب سے وہ انتظام تراویح کا کر سکتے ہیں، تاکہ وہ خود بھی مکمل قرآن سنیں اور ان کے جو گھر والے ہیں اور بچے ہیں وہ بھی قرآن کریم کو سال بھر میں ایک مرتبہ قرآن کریم انہیں مکمل سننا چاہیے. اور اس سے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور گھر والوں کا قرآن کی طرف لگاؤ اور رجحان بڑھے گا. مفتی صاحب، یہ بھی سوال ہے کہ جو حفاظ کرام تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں مسجد میں، ان کا اس کے عوض کچھ لینا یعنی معاوضہ لینا، وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو حفاظ کرام مسجدوں میں قرآن تراویح میں سناتے ہیں یا سنتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے لیے اس کا معاوضہ لینا درست ہے یا نہیں. جہاں تک معاوضہ لینے کی بات ہے تو یہ تو درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے معاوضہ لینا درست ہے یا نہیں. البتہ انہوں نے محنت کی ہے، آپ کو مکمل قرآن سنایا ہے، اور اس سے ان کو دن بھر جو انہوں نے رات کو سنانا ہے محنت کرنی پڑتی ہے، یاد کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی رختوں کا خیال وہ رکھنا پڑتا ہے. تو اب ہر اعتبار سے ان کو ہر چیز کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. ہمارے عموماً اس میں اعتدال نہیں رہا کہ لوگ حفاظ کرام کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو معاوضہ اس کا دینا یہ درست نہیں. ہاں، معاوضہ دینا درست نہیں، البتہ ان کو ہدیہ، ان کو تحفہ، ان کو عیدی وہ دینا درست ہے. اور یہ ہدیہ دینا مسنون بھی ہے، سنت ہے. اور اگر کسی نے اپنی کارکردگی پیش کی ہے، خواہ وہ علم کے میدان میں کی ہے، وہ تلاوت کے میدان میں اس نے کی ہے، جہاد کے میدان میں کی ہے، اس کو شریعت اسلامیہ وہ انعام دینے سے، تحفہ دینے سے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے منع نہیں فرماتی. اس کو اس ہدیہ دیں، تحفہ دیں، اور بلکہ اس کی زیادہ حوصلہ افزائی اس لحاظ سے کرنی چاہیے، زبان سے بھی اس کی تعریف کرنی چاہیے، مالی اعتبار سے بھی اس کی معاونت کرنی چاہیے کہ وہ حفاظ کرام کا اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. تو
پھر امید کی جا سکتی ہے کہ جب کسی بندے کا حوصلہ بڑھایا جائے تو وہ مزید اپنے میدان میں اور زیادہ ترقی کرتا ہے. کسی بھی محنت کرنے والے شخص کی، کسی بھی اچھی کارکردگی دینے والے شخص کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور خوب کرنی چاہیے. تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں. جب ہم ایسے سوال کرتے ہیں کہ اس کا حافظ کے لیے معاوضہ لینا درست ہے یا نہیں، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. بھئی وہ معاوضہ تو واقعی اس کا لینا، اس کے نہ ہی کوئی معاوضہ مانگتا ہے اور نہ ہی کوئی بات کہیں طے ہوتی ہے. البتہ ہماری عوام کو، ہمارے نمازیوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ حافظ صاحب کی وہ بہتر اور اچھی خدمت ہر لحاظ سے کریں، اس کی تعریف بھی کریں قول سے، اور اس کی حوصلہ افزائی بھی مالی صورت میں کی جائے. تو اس سے بہترین نتائج برآمد ہونے کا بہت زیادہ بہترین نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ العزیز.